اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے متعلق اس کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے۔ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ حضرات محترم، اس حدیث کو بخاری شریف نے بھی بیان کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے پتہ چل رہا ہے کہ بندہ جیسے ہی گمان رکھے گا اپنے رب کے ساتھ، ویسے ہی اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ مرد مسلمان ہو یا عورت، جتنے گمان کے ساتھ، جتنی پختگی کے ساتھ رب کائنات کا ذکر کرے گا، اتنا ہی رب اس کا ذکر کرے گا۔ فرمایا کہ میرے متعلق، رب کائنات نے فرمایا میرے متعلق جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ قبولیت کی امید رکھتا ہے، یقین کی امید رکھتا ہے، کوئی بھی دعا خالق کائنات سے قبولیت کی امید رکھ کر دعا کرتا ہے تو رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور جتنا یقین پختہ ہوگا، جتنا یقین ہوگا، اتنی ہی دعا اس کی قبول ہوگی۔ اور دعا میں اصل کامل یقین ہے۔ تو احباب ذوالفقار، اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق مل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یقین کے ساتھ دعا خالق کائنات سے کی جائے تو مالک ارض و سماوات اس کی دعا کو سنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی تھے، اور آگے حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ثواب ہے، اور اگر وہ خالق کائنات اسے معاف فرما دے، اس کو قبول کر لے، اور جو ایک گناہ کرے گا تو ایک برائی کا بدلہ ہی ہے، یا تو رب کائنات اسے بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں اس کے نزدیک 1 گز ہو جاتا ہوں، اور جو میرا بندہ 1 گز میرے قریب آتا ہے، فرمایا میں اس سے 1 باغ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ اور فرمایا جو کسی کا میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے تو زمین بھر کر گناہوں کی میرے پاس آ جائے، بخشش طلب کرے تو میں اسے معاف فرما دوں گا۔ حضرات محترم، پتہ چلا کہ بندہ اگر گناہ کر کے
خالق کی بارگاہ میں جھک جائے، رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرے، تائب ہو جائے تو رب کائنات اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔